بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انبیاء کرام کی اس دنیا میں تشریف آوری اور ان کی زندگی کے مشہور واقعات کا سلسلہ جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو سے شروع کیا تھا، آج کی میری یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی کی راہ اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، اور جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے عذاب میں آ گیا۔ ناظرین، صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ سے بہت کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ پاک کے نبی آتے رہے۔ ہزاروں سال پہلے عرب میں ایک بستی تھی، وہاں کے لوگ اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ ناظرین، وہ اللہ کا حکم نہ مانتے بلکہ بتوں کی پوجا کرتے اور مندر کے پجاریوں کا کہنا مانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ پاک کا پیغام پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ اے لوگو، بت پرستی چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کا حکم مانو۔ اس پر ان پجاریوں کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ لوگ ان کی بات ہی نہ سنتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام پھیلانے کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ بہت سالوں کی کوشش کے بعد تھوڑے سے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے کر آئے اور ان کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر مندر کے پجاری حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسائے اور ان کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ میرا کام تو بس یہی تھا کہ اللہ کا پیغام تم لوگ تک پہنچا دوں، اب ہدایت کی راہ پر چلنا تو تمہاری اپنی مرضی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ، اب یہ لوگ بہت سرکش ہو گئے ہیں، یہ تو ہماری جانوں کے دشمن بن گئے ہیں۔ یا اللہ، آپ ایمان والوں کو ان ظالموں کی شر سے بچا لے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی اور ان کو کشتی بنانے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل کے درختوں کی مدد سے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ کافر لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہاں دور دور تک کوئی دریا یا سمندر تک نہیں تھا۔ کشتی بن گئی تو بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے ایمان والے ساتھی بھی سوار ہو گئے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی پر سوار ہو گیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی، کشتی پانی پر تیرتی رہی اور ان کی آنکھوں کے سامنے سرکش لوگ غرق ہوتے رہے، اور بالآخر وہ کشتی جودی نامی پہاڑی کے قریب جا کر رک گئی۔ تمام لوگ اور جانور خشکی پر اترے، یوں یہ دنیا دوبارہ بسی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور پریس کریں۔ بہت شکریہ۔